بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ارشاد رب العزت ہے کہ مجھے آل محمد کی قسم، یہ کتاب قرآن مجید شک و شبہ سے بالا تر ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور متقی یعنی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو ارکان اسلام اصول دین ہیں اور فروع دین ہیں، یعنی ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات کو اصول دین کہتے ہیں اور عبادات کو فروع دین کہتے ہیں۔ تو اصول دین میں پہلا رکن ہے توحید، یعنی یہ ماننا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام عالمین کا خالق و رب ہے۔ دوسرا رکن ہے عدل، یہ ماننا کہ اللہ تعالی عادل ہے، نیکی کا صلہ ضرور دے گا اور برائی کا بدلہ بھی ضرور ملے گا، چاہے رائی کے دانے کے برابر نیکی ہو چاہے رائی کے دانے کے برابر برائی ہو۔ نبوت، یہ ماننا کہ 1,24,000 پیغمبر جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، برحق ہیں، معصوم ہیں اور اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ لیکن خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرنا، ان پہ ایمان لانا، ان کو ختمی مرتبت ماننا اور خاتم الانبیاء ماننا اور کلمہ یہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے نبوت کا رکن۔ اس کے بعد آتا ہے امامت، یہ ماننا کہ جس طرح نبی اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح امام، خلیفہ یا ولی بھی اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ امام بھی معصوم ہوتا ہے اور مخلوق خدا کا ہادی و پیشوا ہوتا ہے۔ امام کے نقش قدم پہ بھی چلنا ضروری ہے، جس طرح ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ پہ ایمان لانا ضروری ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے، اسی طرح امام کے نقش قدم پہ بھی چلنا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو راہ ہدایت پہ گامزن کر سکے۔ اور اس کے بعد رکن ہے قیامت، یعنی یہ ماننا کہ ایک دن روز جزا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا اور یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جو کچھ کریں گے اس کا حساب روز قیامت دینا پڑے گا۔ وہ ایمانداروں کے لیے آسان ہوگا، لیکن منافقین کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ مومنین کی جو منزل ہے وہ جنت ہوگی اور کافرین کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ جنت کے جو دروازے ہیں وہ زیادہ ہیں اور جہنم کے دروازے کم اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک جو ہے مغفرت کر سکے، کیونکہ اس کی جو صفت ہے وہ رحمان و رحیم ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ صفت جو ہے وہ کتنی وسیع ہے۔ اگر جنت پر یقین ہے اور دوزخ پر یقین ہے اور روز آخرت پر یقین ہے تو ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، اپنے افعال پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ کیا ہم اس دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دین محمدی کے مطابق ہے، وہ دین اسلام کے مطابق ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو یہ عارضی دنیا جس نے ختم ہو جانا ہے، ہمیں اس عالم میں جانا ہے کہ جو ابدی ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ تو اے مسلمانوں، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی سیاسی ہو یا کوئی عام دنیاوی آدمی ہو یا کوئی عالم دین ہو، کیا سیاسی لوگوں پر منع ہے اور جو جرم قرار دیا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن پہ ایمان نہ لائیں؟
اگر ان پہ واجب ہے کہ وہ بھی قیامت کے دن پر ایمان رکھیں، اگر نہیں رکھتے تو مومن نہیں ہیں، وہ کافروں میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اگر روز آخرت پر یقین ہے، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور روز جزا کو حساب بھی دینا ہے، تو پھر ذرا غور کر لو، کیوں بناتے ہو سرے محل، کیوں بناتے ہو لندن فلیٹس، کیوں جو یہ ملکی دولت باہر لے جاتے ہو؟ ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، اور تم ملین ڈالر جو ہے وہ چوری کر لیتے ہو، تمہیں کوئی خوف خدا نہیں ہے، اور اس کی خاطر تم سیاست کرتے ہو، سیاست میں آتے ہو، اپنے ملک کو لوٹ کر غیروں کے ملک میں رکھ آتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ یقین نہیں ہے، لیکن غیروں پہ یقین ہے۔ جب یہ حالت ہو کہ انسان کو اپنی مٹی سے پیار نہ ہو، اپنے وطن سے پیار نہ ہو، دین اسلام سے پیار نہ ہو، اور کافروں پہ یقین بھی ہو، کافروں پہ ایمان بھی ہو، کافروں کے ملک میں دولت بھی چھوڑ آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دین اسلام پہ نہیں ہیں، اور آپ کا دین جو ہے وہ کافروں والا ہے۔ قیامت کے دن جس دین پہ عمل کر رہے ہو اسی دین کے ساتھ اسی گروہ کے ساتھ معشور ہونا ہوگا۔ تم مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھو گے، تم یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ اٹھو گے، تم ہندوؤں کے ساتھ اٹھو گے۔ پھر خود سوچ لو تمہارا ٹھکانہ کیا جنت ہوگا؟ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا، مان لیں کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بڑی صفت جو ہے وہ عدل ہے، اور عدل اللہ تعالیٰ عادل ہے، اگر اس نے عدل نہ کیا تو اس کی صفت تو پھر وہ نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے وہ عدل کرے گا، حسینیوں کو جنت کی طرف لے جائے گا، یزیدیوں کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو مسلمانوں آؤ حسینی راستے پہ چلو، آؤ۔ حسین کا مشن تھا لبیک یا الہی، مصطفیٰ کا مشن تھا لبیک یا الہی۔ ان کے مشن کو دیکھتے ہوئے آج ہم بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہم لبیک یا الہی کہتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اور اللہ کا کہنا مانیں گے، اس کے دین پہ چلیں گے، روز آخرت کی سوچیں گے، دنیا کا سامان اکٹھا نہیں کریں گے، ملک سے وفاداری کریں گے، اپنی افواج جو ہماری دفاع کی ضامن ہیں ان کے خلاف حرب سرائی نہیں کریں گے۔ اور اس منشور پر چلتے ہوئے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ایک پلیٹ فارم، سارے آ جاؤ، ساری جماعتیں آ جاؤ، ایک پلیٹ فارم۔ کون سا پلیٹ فارم؟ تحریک لبیک یا الہی کا پلیٹ فارم، تحریک لبیک یا الہی پاکستان۔ آؤ اس کے پلیٹ فارم پر اپنی بھی اصلاح کرو، ملک کی بھی اصلاح کرو۔ جب تم قبر میں جاؤ گے پھر تمہیں پتہ چلے گا، اور دین اسلام پہ قائم رہو، اور آؤ لبیک یا الہی پاکستان کا ساتھ دو۔ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر اپنے اعمال بھی درست کرو، اپنے افعال بھی درست کرو، اپنا راستہ بھی درست کرو، صراط مستقیم پہ چلو جو خدا نے کہا ہے، وگرنہ روز آخرت قریب ہے۔ انشاءاللہ تمہیں روز قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، اور پھر یہ نہ کہنا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اس کی خاطر اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ختمی مرتبت بھیجا، رسول کریم بھیجا، اور اس پہ ہمارا ایمان ہے، اور امام خلیفہ اور پیشوا اور ولی اولیاء بھی اسی کام کے سلسلے میں آئے۔ آؤ سب مل کے کہیں لبیک یا الہی، لبیک یا الہی، پاکستان تحریک لبیک یا الہی زندہ باد۔